بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ یہ قربانی اللہ کے حضور اس قدر مقبول ہوئی کہ رہتی دنیا تک ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمانوں پر فرض کر دی گئی کہ ہر صاحب حیثیت مسلمان جانور قربان کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ پر مختلف جانور جن میں بکرا، دمبا، چترا، گائے، اونٹ اور بیل کی صورت قربانی کرتے ہیں اور یوں سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ جانور کوئی بھی ہو، اس کا گوشت پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے کھال اور گوشت ہمارے لیے، جبکہ نیت اور قربانی رب کعبہ کے لیے ہوتی ہے۔ گوشت پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور متوازن غذا کا عام جز ہے۔ ماہرین طب صحت کے مطابق ایک فرد کے لیے روزانہ 100 گرام کی مقدار کافی ہے، جبکہ اس سے زیادہ استعمال مضر ہے۔ پیارے ناظرین محترم، عید بقر پر گوشت کی فراوانی ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ وافر مقدار میں کھا کر بد ہضمی، اسہال، پیٹ درد اور بخار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی گوشت کا بکثرت استعمال امراض قلب، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر اور کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ یوں فوائد کے بجائے گوشت کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک گوشت کا تعلق ہے، اس کی خاص غذائی اہمیت ہے۔ اس کا متوازن کھانا صحت کے لیے مفید اور ضروری ہے، مگر حد اعتدال سے تجاوز کرنا مسائل صحت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے عید قربان پر گوشت ضرور کھائیے، مگر توازن کا دامن نہ چھوڑیے۔ اس طرح آپ گوشت کے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ قربانی کے تمام جانوروں کی اپنی اہمیت ہے، مگر بکرے کا گوشت سب سے اچھا ہے۔ جس میں انسانی کے لیے جو متوازن غذا ضروری ہے، اس میں گوشت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی دوسرے غذا کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عید پر ضرور کھائیے، مگر احتیاط کے ساتھ۔ اور ناظرین محترم، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عید پر گوشت کو نفاست سے نہیں بنایا جاتا، پھر گوشت کھانے کے بعد دانتوں کو صاف بھی نہیں کیا جاتا، جس سے دانتوں اور مسوڑوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں گوشت کا استعمال معدہ کی جھلیوں میں سوزش کا باعث ہو سکتا ہے۔ گوشت کو زود ہضم بنانے کے لیے کم مسالے میں بنایا جائے اور ساتھ سلاد کی صورت پھل سبزیاں لیں تاکہ جسم کو فائبر ملتا رہے۔ اور جوڑوں کے درد، امراض قلب اور ہائی بلڈ پریشر اور جگر کے مریض سنت کے طور پر گوشت کو تھوڑا سا لے لیں۔ اور جہاں تک فریز کرنے کا تعلق ہے تو کوشش کریں کہ گوشت کو 8 سے 10 روز سے زیادہ فریز میں نہ رکھیں اور جلد از جلد کھا لیں۔ میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔